وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اُجِیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ۔ میرے دوستو اور پائیو، علامہ اقبال قلندر لاہوری نو کسے بندے آکھیا مویاں نیاں دعاواں منگن دی لوڑ کوئی نہیں، بندہ مر جائے ختم۔ اقبال نو جلال آ گیا۔ اقبال آہدا ہے خبردار، ہون آکھے ہی پھر نہ آکھیں موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، نا نا یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی۔ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، جنہاں دا کلمہ پڑھے ہے نا اسا انہاں نا فرمانے موت ایک پل ہے جڑی یار نو یار نال ملا دیندی ہے۔ تسی پڑھے لکھے بندے بیٹھے ہو، لوگاں دے پنچایتاں تے جرگیاں جان والے، بندے دا عقیدہ خراب بھی ہوئے تے گل انہوں انصاف دی کرنی چاہی دیئے۔ عبداللہ مظہر وارسی دی قبر وچ کسے نہیں جانا، ہر بندہ اپنے عملہ نہ ذمہ دار ہے۔ گل میری بجھے ہوتے میں نو جواب دے ہو، اگر موت مٹ جانے کا نام ہے تو مردے کو وضو کرانے کی ضرورت کیا ہے؟ شکریہ نہیں بولے ہو تسی۔ میں جڑی کوئی امید لائی سی نا او تسا میری پوری نہیں کی تھی، تے جتھے بندے چوکھے نہ بولن نا اتھے میں 2 گھنٹے تقریر دا ٹائم اور اگے کر دینا۔ ہاں جی اگر بولو گے تے جلدی پار لے جائے گا 55 منٹ جڑا ٹائم دیتا ہے، نہیں تے دیگری نہیں میری تو اڑی سارے ہاں دی تھے ہی ہے انشاءاللہ۔ ہن ایک سنو میں کہ پیاڑا، میں کہہ رہے ہاں اگر موت مٹ جانے کا نام ہے تو مردے کو غسل کرانے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر موت مٹ جاننا نہ آئے تے زندگی وچ تے بیچارہ 6 میٹر کپڑا لے کے ہتار تے ٹیکسلے تو لے کے پا نہیں سی سکدا غربت دی وجہ تو، تے 401 روپے پیٹرول شہباز شریف دے مہنگائی دے دور وچ 18 میٹر کفن دا کپڑا ضائع کرن دی لوڑ کیڑی؟ اگر موت مٹ جان دا نہ ہے تے مردے تے پھلا دیاں چادراں پان دی لوڑ کیڑی ہے؟ خشبواں برسان دی لوڑ کیڑی ہے؟ اگر موت مٹ جاننا نہ ہے، آپ توجہ میری طرف رکھیں، مہمان تشریف لائے، کوئی آئے گا کوئی جائے گا، آج نہ کوئی رینجر لا سکتی ہے کسی کو، نہ کوئی پولیس کے کہنے پہ آ سکتا ہے، آتے ہیں وہی جن کو۔ ہاں جی تسی میں نو تکو نا یار، میں بھی کسے کام ہی آیا نا، توجہ ادھر رکھو یار۔ ہائے عرض کر رہے ہم اگر موت مٹ جان دا نہ ہے تے پھلاں نیاں چادراں پاڑنی اس نو کیڑی لوڑ ہے؟ اس تے عطراں نیاں بارشاں برسان نی کیڑی لوڑ ہے؟ اگر موت مٹ جان دا نہ ہے تے کلمے دیاں گونجاں وچ انہوں قبرستان کھڑن دی لوڑ کیڑی ہے؟ اگر موت مٹ جان دا نہ ہے تے مردے نو قبر وچ لٹا کے کفن دیاں گڈاں کھول کے لیندے منہ کرن دی لوڑ کیڑی؟ میں کہا مولا بابا مر گیا ہے، ماں ٹر گئی ہے، دفنائیے تے گھر گچھیے، لا مکان چو آواز آئی ہوئے بے وفاوا، تو تے دفنا کے ٹر جائیں گا، مدینے دا تاجدار اپنا دیدار کران آ جائے گا۔ غلام اپنے نبی نو تکے تے ناتے ابھی ہوئے تے توتے ابھی ہوئے، پلیت نظرہ نال نہ تکے پاک نگامہ نال تکے۔ تاجدار گولڑا وارث ارث مہر علی گل گلشن بابو جی صاحبزادہ پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی، جنہ جنہ گولڑے دا لنگر کھادا ہے میرے نال رویو، تے جنہ نو دال نہیں ملی دعا ہی ہے جی میرے کول، پھر میں اور کے کر سکتا۔ پیر صاحب فرماتے ہیں میں تجھے بتاتا ہوں مردے کو وضو اور غسل کرانے کی ضرورت کیا ہے، تاکہ نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر مسافران لحد، اس لیے نہا کے چلے نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے۔ جنہ میرے ملک دا ترانہ لکھے اے جڑے جاکت رہے ہو نا کالجاں یونیورسٹیاں سکولاں چ، میں بھی کوئی 2-4 دیہڑے لائے، انہاں نو پتہ ہے ادا نا شاعر اسلام حفیظ جلندری۔ حفیظ کا عقیدہ بھی وہی تھا جو یا رسول اللہ کہنے والوں کا عقیدہ ہے۔ باں میری کھلی جے ٹیکس لے آلے ہو ادھر تک ہو یار، ٹیکس لئی نہ ہے تو اڑے گرانا کی نا نظر آباد اب میں اس واسطے پوچھے ہے بھئی لوگ میری باہر گڈی ڈک لینے نہ آنے آیا تو نظر آباد ہے نہ ٹیکس لینے لینا رہے تو میں یہ بے بھی نہ کرنا چاہنا، میں صلح صفائی نہ قائلہ اور نظر آباد آلے ہو آباد رہو اور توجہ رکھو میں کی کہہ رہے ہیں۔ جنہ میرے ملک دا ترانہ لکھے ہے پاک سرزمین شاد باد، کشور حسین شاد باد، تو نشان عزم عالی شان ارض پاکستان، انہاں دا عقیدہ بھی ہوئی سی جڑا یا رسول اللہ کہنے والے دا عقیدہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہاں قطرے قطرے کو ترسایا گیا ہوں، وہاں ڈوبا ہوا پایا گیا ہوں، گر سپرد خاک ہی کرنا تھا مجھ کو تو کاہے کو نہلایا گیا ہوں۔ او میں نو مٹی دبنا سنے تے نوانے کیوں رہے ہو، گر سپرد خاک ہی کرنا تھا مجھ کو
تو کاہے کو نہلایا گیا ہوں. اگلے جملے تے تواڑی داد سفارش دی نہیں میرٹ دی. حفیظ اہل سخن کب مانتے تھے بڑی مشکل سے منوایا گیا ہو. آباد رہو. اللہ تمہانوں رنگ لائے عزت عطا فرمائے سلامتیاں دے. میں ایک جگہ تے نا تقریر کرنا سا پیا تے بندے کو دوئی پارٹی نے اگے چوکھے بیٹھے سن. اے پاجی سسٹم ہونا ہے نا اسالے ثواب نہیں محفل رانجے تے سب نے سانجے کٹھے ہونے. مینوں ایک بندہ کھل گیا تے مینوں آنا مولوی صاحب یہ تقریر بڑی سونی پیا کرنا ہے لیکن ایک گل نہ جواب دے. میں کہا بابا جی پوچھو کیڑی گل ہے. آنا ہے جدو بندہ مر جائے تے اعمال نی گتھی بند ہو جانی ہے یا کھلی رہنی. کہ پڑھیا جے کتاباں چ؟ میں کہا میں تے ہی پڑھیا بند ہو جانی. آنا پھر اتھے تے تالے لگ گئے تے تواڈا اے درود تے چافتہ تے 40واں تے کل تے برسی تے چیلم اے جڑیاں دعاواں منگنے ہوں اے کیڑے راہ چوں اندر جانیاں نا ادھر تے تالے لگ گئے. اعمال نے کتاب تے بند ہو گئی. اعمال نے بکسے تے تالے لگ گئے تے کیڑے سوراخ چوں تواڈیاں دعاواں اندر جانیاں. آپ جب تک توجہ میری طرف نہیں رکھیں گے میں بات نہیں کروں گا. میں سٹنی نہیں گل بھئی تسی سجے تکو تے تاں وی کر دیاں کھبے تکو تے تاں وی کر دیاں نہیں. مینوں دیکھو گے میں تواڈے رابطے نال خطاب کر رہا. میرا تواڈا رابطہ ٹوٹ گیا تو پھر میرے کول تقریر نہیں ہوندی. میں پڑھنی نہیں تقریر کرنی ہے. آپ توجہ میری طرف رکھیں. 2-4 بندوں کو میں ابھی تک دیکھ رہا ہوں جو دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں. آپ حضرات تھوڑا میری طرف دیکھیں. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں آہدا ہے کہ کتاب دی گتھی تے بند ہو گئی ہے اتھے تالے لگ گئے تواڈیاں دعاواں کیڑے راہ چوں اندر جانیاں. میں کہا سرکار گل ٹھیک کی تھی جے لیکن ایک میرا بھی سوال ہے جنازہ موئے نہ پڑھنے ہو یا جینے نہ پڑھنے. آنا والا لیا مویا نہ جنازہ پڑھنا ہے نا جینے نہ کون پڑھنا ہے. میں کہا جڑیاں جنازے چ منگنے ہو اللہم اغفر لحینا و میتنا او کیڑے سوراخ چوں اندر جانیاں ادھر تے تالے لگے. شکریہ. میں کہا جس سوراخ چوں تواڈیاں دعاواں اندر جاندیاں نا اسے سوراخ چوں خالد ہزاروی دا چیلم بھی ٹر جاتا ہے. اسے سوراخ چوں ساڈا چافتہ تے 40واں بھی چلا جاتا ہے. اے دعاواں دے بہانے الحمدللہ کوئی چہلم چافتہ 40واں کل اصل مقصود دعا ہے. اور دعا قرآن سے بھی ثابت ہے حضور کے فرمان سے بھی ثابت ہے. میں ایک بات عرض کر کے ایتھے ہاتھ رکھن لگا. ایک نیکی ہوتی ہے ایک احسان ہوتا ہے. ایک باری پھر سنو. ایک نیکی ہونی ہے ایک احسان ہونا ہے. میرے تے اوکھا ویلا آ جائے خالد ہزاروی صاحب مینوں 5000 روپیہ دین تے مینوں آکھن وارسی صاحب اے لو تے اپنی ضرورت پوری کرو. انہاں میرے نال کیتی نیکی تے انہاں تے اوکھا ویلا آ جائے تے میں انہاں نوں 5 دے بدلے 10,000 موڑاں. اے احسان ہے. انہاں 5 دے کے نیکی کیتی میں 5 دے بدلے 10 موڑ کے انہاں تے احسان کیتا. خالد ہزاروی صاحب اور حاجی عبد المنان صاحب میں تانوں عرض کراں گا مجمع نوں تکیو. میں اکھاں بند کر کے فکرہ کہن لگا کیڑا بولدا ہے تے کیڑا نظر آباد دیاں ریتاں وچ میرا جملہ رولدا ہے. میں 5 دتا انہاں 5 دی جگہ تے مینوں 10 دتا. میں نیکی کیتی انہاں میرے تے احسان کیتا. اللہ نے بچیاں نوں والدین نال نیکی دا حکم نہیں کیتا احسان دا حکم کیتا. شکریہ بہت مہربانی بہت شکریہ. اللہ نے والدین نال بچیاں نوں نیکی نہ نہیں کیتا احسان نہ حکم کیتا ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. اسی تے نلائق پرلے درجے نے او نیکی نے درجے تے بھی پورے نہ اترنے احسان تے بڑے دور نکل لے. دوستا تے میرے اپراوا ایک فکرہ لے میرے کول ایتھے ٹھنڈ پوی تے طالب علم نوں دعا دیویں. میری محنت ہوئی ہے اس فکرے تے. میں آہنا ماں انگوٹھا چھاپ بھی ہوئے نا تے بچے وستی پورا کالج ہونی. ہائے ہائے پیو ان پڑھ بھی ہوئے نا تے بچے وستی پوری یونیورسٹی ہونا ہے. اللہ ماں باپ کو کچھ علم لدنی طور پہ عطا کر کے دنیا میں بھیجتا ہے. یقین کر لو. ہاں تو انہوں کے سناما بچی نی عمر ہونی ہے 23 سال. انہیں ایم اے کر لیا ہائی ٹیک یونیورسٹی سے اس نے انجینئرنگ کر لی تے ماں پیو نے گھر پہ رہنی جاگتی تے بڑے ماں پیو نے ناز ہونے نا بچیاں نال. خاص طور تے بچیاں نال تے پھر پیو بڑا پیار کرنا ہے نا. تے بچی نو صبح اٹھنے عادت کوئی نہیں. ماں کدے کدے منہ تے پانی نے چھٹے مارنی ہے. آنی ہے اٹھیا کرنا کیوں نہیں اٹھنی ہے. سورج سر تے چڑھ جاندہ ہے.
تیرے پراواں سکول جانا ہوندا ہے تے کدے کرے ماں تنگ ہو کے آخدی ہے میں تیری شادی کر کے دے دیتی تے سس کے آخسی بھئی انہوں ماں نے جاگنا نہیں سکھایا جاگیا کرنا کیوں نہیں جاگنی ہے تے اگو بچی آخدی اماں جدو شادی ہوئی نا تے پھر تکی جا سی ہو گئی شادی پھر نظر آباد والے ہو لو جی شادی ہو گئی 6-7 مہینے تے سس انتظار کر دیا تے 6-7 مہینے بعد پھر سس انتظار نہیں کر دی پھر نہیں کر دی میں ایک بات عرض کرتا ہوں میرے جملوں میں تلخی آ جائے مجھے معاف کر دینا آپ کا مہمان ہوں ہمارا معیار اپنے بچوں کے لیے اور ہے لوگوں کے بچوں کے لیے ہمارا سٹینڈرڈ اور ہے اگر اپنی بچی سے ایک گلاس ٹوٹ جائے بھائی دوڑے مارنے کے لیے تے ماں آواز لا کے آخ دی نہ ماری مہمانی مسافری تے پیو جیب ہاتھ بائی 5000 روپیہ کٹ کے آنا ہے اے لے گلاسا نہیں کیڑی کمی ہے جا ٹیکس لے تو واہ فیکٹری تو گلاسا نہ سیٹ لایا میری تیو کی ہاتھ بھی نہ لائی خبردار میں تینوں پیا ڈکنا اوئی گلاس اگر کوئی نو کو ٹوٹ جائے تو پھر شکریہ تو اوئی ٹوٹ جائے نا نو کو نو تے ایک فرعون گھر وچ بولدا ہے آخدا ہے تکڑی ادھر ہے جانی ادھر ہے ایک اور بولنا ہے آنا ہے روزانہ ہی گلاس پن چھوڑنی ہے کدے پانڈے پہ پننی ہے کدے پیالیاں پننی ہے اس دیاڑے جگ پن چھوڑیا ایک اور بولنا ہے آنا ہے اے اس نے پیو نہ مال ہو گیا نہ تے نہ پننا ہار اے خامد نہ مال مفت دلے بے رحم انہوں منے کرو آئندہ تو بعد او جڑے شوکیس دے اندر پہلا برتن وہ استعمال کیا کرے اپنے خامد کے برتن استعمال نہ کیا کرے جدو سارے چپ کر جانے تے پھر خامد فرعونی لہجے میں کھڑا ہو کے بولتا ہے آدھا بلاؤ دی ماں نو بلاؤ دے پیو نو بڈی ماں آئی بڈا پیو آیا انہاں آ کے اپنا دوپٹہ لا کے تے داماد دے پیراں چ رکھیا تے ماں نے ہاتھ جوڑ کے آکھیا میرا پتر کوئی گل نہیں میری بچی کو غلطی ہو گئی ہے گلاساں دا گلاس ٹوٹ گیا ہے گلاساں دی کیڑی کمی ہے ابے 2000 روپیہ دے کے اپنے جوائی نو آکھیا جا پتر گلاس لایا میری بچی نو کچھ نہ آکھی غلطی ہو گئی ہے بچی کو ٹوٹ گیا کوئی گل نہیں تے بچی نو ماں باپ نے یہ گل کر کے کمرے وچ لے گئے تے جا کے سمجھایا تے جا کے آکھیا تی یہ سرخ کپڑے پا کے آئی سی تے چٹے کپڑے پا کے نکلی اے طلاق لے کے نہ آویں تو طلاق لے کے آئی تے تیریاں دویاں پیڑاں نہ رشتہ سی کس طرح کران گے میرے معاشرے میں آج اگر عورت طلاق لے کے آ جائے تو اسے قصوروار سمجھا جاتا ہے کوئی بندہ خامد کو نہیں پوچھتا بھیڑیا او ظالمہ تو کیوں طلاق دیتی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آج گھروں میں طلاقیں ہو رہی ہیں اور بچی نو ماں پیو سمجھا کے جانے تی یہ خیر برداشت کریں چٹے کپڑے پا کے نکلی تے طلاق لے کے نامی ماں باپ کے جانے کے بعد بچی گھر کا دروازہ بند کر کے اپنے چہرے کو نوچتی ہے اپنے چہرے کو نوچتی ہے ملامت کرتی ہے کہ اپنے باپ کے گھر تو ملکہ رانی بن کے رہی آج خامد کے مظالم بھی بیان کرنے کی پرمیشن نہیں ہے خامد نے مارا چہرے پہ داغ آئے ماں کے گھر گئی ماں نے آ کے دیے اے چہرے تے زخم کدھروں آ گئے تے اگوں آ دیے ماں گھر دیاں ٹائلاں سلپری نے میں ٹردیاں ٹے پئیاں تے داغ لگ گئے یقین کر لو میرے جوڑیاں دی ہاتھ لج رکھو میں تواڈے ویڑے چ پہلی واری آیا زندگی دا پتہ نہیں پھر کدو تواڈے ویڑے وڑا ایک میری چولی چ خیرات دا جملہ بولنا ہے تسی داد دیو گے تے میں خوش ہوواں گا کہ میری گل سمجھ آ گئی ہے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی بچی کی اگلے گھر میں عزت ہو تو جو تیرے گھر میں آ گئی ہے تو اسے عزت دے اللہ تیری بچی کو اگلے گھر میں عزت عطا فرما دے گا ایک باری پھر ہو جائے پیار نال سبحان سٹینڈرڈ ایک معیار ایک اپنوں کے لیے بھی اور غیروں کے لیے اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق دے میں عرض کر رہا ہوں ہاں گرامی قدر احباب تھوڑی سور لا لواں یا رہن دیا ماشاءاللہ اے جڑے پیچھے بیٹھے ہو تسی کیڑی بیماری نہ علاج ہو پائی جان تھوڑا سبحان اللہ تسی بھی کہہ دے سبحان اللہ گونگیاں بندیاں نو خاموشی دی اجازت ہے ڈوریاں نو اجازت ہے تے جڑے کوئی ناراض ہو کے بھائی کروں آئے انہاں نو بھی اجازت ہے چلو تے بابے خادم دے نوکر تے سبحان اللہ بولو نا ہائے 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 گولڑا شریف دے منن والے تے سبحان اللہ بولو نا ہاں گرامی قدر احباب میں اس مسجد کے اندر تقریر کر رہے ہاں جس دے بورڈ تے میں ایک بھائی دا نام پڑھیا ہے انہاں نے اپنی ماں دے نال مسجد پوری منسوب کر دیتی ہے رہندا میرا بھائی کراچی دے اندر ہے لیکن مسجد نظر آباد دے اندر بن رہی ہے
اللہ کریم اس مسجد دی ہر اٹ دے بدلے میرے اس بھائی دی والدہ دی قبر دیاں کناں ٹھنیاں فرمائے۔ میں عرض کر رہا ہوں بھائی جان، سس نے 6 مہینے انتظار کیتا، 6 مہینے بعد سسا انتظار نہیں کر دیا۔ ہن آہستہ آہستہ اپنے پتر نو بلا کے ماں کہندی ہے میرے پترا میں بڈھی عورت جاگ جانی ہوں، تیریاں بہناں بھائی جاگ جانے، اے جڑی ویاہ کے آنی آئے کیوں نہیں جاگ دی نو جگایا کرنا۔ ہن خاوند اپنی بیوی نو کہندا اماں گلا کر دیے جاگیا کرنا۔ بچی 26 سال پیو دے گھر رہی، ماں دے گھر رہی، انہوں جاگنا نہیں آیا، ماں نے انہوں جگانی سی بڑی تکلیف دے نال۔ یقین کر لو اس سے بچی نو اللہ نے 9 مہینے بعد کوئی بیٹا بیٹی عطا فرمایا۔ سردیاں دی ٹھنڈی تے لمبی رات خامد سو گیا ہے، سس سو گئی ہیں، سسر آرام کرنے آئے، سارے لمیاں چادراں لے کے سو گئے۔ رات دے 3 بجے او بچہ دودھ وسطی اٹھتا ہے، ماڑا جی آواز لاندا ہے، سارا گھر ستا پہ آندا ہے، او بچی پہ جاگ دی ہونی ہے۔ اے بچی نہیں جاگ دی، ماں دی ممتا جاگ دی ہے۔ میاں صاحب کہندے نے ماں ورگا غمخوار نہ کوئی تے جانے کون حقیقت ماں دی۔ ہر ایک شے بازاروں لبینی پر نہیں ملدی شفقت ماں دی۔ راتی پاسا بھی پرتے بچے وستی دعا منگ دیئے میرے اچنا جتھے پیروں میں اتھے خیروں میں۔ راتی 3 بجے آؤ، 4 بجے آؤ، بیل بجاؤ، بوا کھڑکاؤ، اے بھیڑا ستیاں پہیاں ہوڑ گیا، بچیاں ستیاں پہیاں ہوڑ گیا، بیوی ستی پہیاں ہویں گی۔ سب تو پہلے گھر دی حویلی چوں یا باپ دی آواز آئے گی یا ماں دی آواز آئے گی۔ تابش نے کہا سی ایک مدت ہوئی میری ماں سوئی نہیں۔ تابش ایک دن میں نے کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ تابش کہتا ہے میں بچپن میں ایک دن کہا اماں میں نو ڈر پیا لگتا ہے، اج میں جوان ہاں، میری بیوی تے میرے بچے بھی نے، اج بھی ماں اس سے گل نو یاد کر کے سرانے کھلو کے میرا متھا بننی ہے۔ آدھی ہے تو سو جا تے میں جاگنیاں پئی۔ اے باغ دے وچ ہریل توتا پھر در ڈالی ڈالی او ماواں باج محمد بخشا اے کون کرے رکھوالی۔ میں خطیب آدمی ہوں، میرے مڑن دا ٹائم نہیں، گھر آن دا ٹائم نہیں، نکلن دا ٹائم نہیں۔ میں نو یاد ہے میری والدہ صاحبہ بیمار سن، گھر دے مکان تے ایک چھوٹے جے کمرے دے اندر آرام پیاں فرمانیاں سن۔ راتی 3 بجے میں گھر آیا، میں دروازہ تھوڑا نوک کیتا، میں نو پتا چلیا ماں نے کنڈی کھول دیتی ہے، میرا بچہ راتی کدرے دروازہ نہ کھڑکانا رہ جائے۔ میں اندر آیا، میں سیڑھیاں دے قریب آیا، میرے دل دے اندر خیال آیا جا کے ماں دا حال پتا پچھا۔ میں سیڑھیاں تو جتیاں بھی تھلے لائیاں، کدرے پیران دے کھڑکار نال ماں دی آنکھ نہ کھل جائے۔ او نظر آباد والے بھائیو جنہیں بیوی پچھے ماں نو گالاں کڑیاں، اس بدنصیب دی داد میرے بارے نہیں جنہوں ماں دیاں ٹھنیاں لوریاں یاد نے، ماں دیاں دعاواں یاد نے۔ او طالب علم نو محروم نہ کرے، میری جھولی خیرات پا کے مینوں پنڈی روانہ کرے۔ میرے گرامی قدر احباب، ماں نے پیروں تو جتیاں لائیاں، کدرے کھڑکار نال ماں دی آنکھ نہ کھل جائے۔ اجے 3 سیڑھیاں چڑھیاں، بنیرے تو آواز آئی پتر خیر نال آ گئے ہو۔ میں جا کے ہاتھ چم کے آکھیا اماں مینوں رات دے اس پیر تے کوئی جاگ دیا نظر نہیں آیا، میں تے پیروں جتیاں بھی لائیاں، کدرے کھڑکار نال تیری آنکھ نہ کھل جائے۔ ماں نے مینوں گھٹ کے سینے لایا، متھا چومیا، کہندی ہے میرا پتر بچیاں دا ماں نال جڑا رشتہ ہے او پیران دے کھڑکار نال نہیں ہوندا، دل دیا دھڑکنا دے نال ہوندا ہے۔ میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا ماں نے، مجھے پہلا کلمہ پڑھایا تھا ماں نے، وہ یہ چاہتی تھی کہ
کہ میں سیکھ جاؤں، مجھے پڑھ کے قرآن سنایا تھا ماں نے، بہت یاد آتی ہے ماں، سبھی دکھ اٹھاتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں، سبھی دکھ اٹھاتی ہے ماں۔ روٹی پتر کھاندا ہے، رج ماں جاندی ہے، کنڈا بچے نو لگدا ہے، تکلیف ماں نو آندی ہے۔ بچہ ٹکسلا بازار گیا، اتھو زنگر کھایا، برگر کھایا، آ کے سون لگا تے ماں کہندی ہے میرا پتر روٹی کھا کے سونا، بغیر کھادیاں کیویں سون لگائیں؟ تے بچہ کہندا اماں تو بینگن بنائے، مینوں بینگن چنگے نہیں لگدے۔ ماں کہندی ہے چل میرا پتر میں تینوں سیویاں بنا دینیاں، میرے پتر نوں پلاؤ پسند ہے، چلو میں بچے نوں جلدی جلدی پلاؤ بنا دینیاں۔ میرے جیا نالائق ابا نیڑیوں لنگے، آدھا کوئی گل نہیں سوندا تے سون دے، بھوک لگے گی تے آپے کھا لویں گا۔ ماں کہندی ہے ایتھے مینوں بھی پتہ سو جائے گا، لیکن اے بھوکا سو گیا تے مینوں نیندراں کیویں آون گیاں؟ اے ماں ورگا غم خار نہ کوئی، جانے کون حقیقت ماں دی، ہر ایک شے بازاروں لبینی پر نہیں ملدی شفقت ماں دی۔ ماں جیوندی ہوئے تے گھر محل نظر آندا ہے، ماں دے جان تو بعد گھر محل نظر نہیں آندا، ایک قبرستان نظر آندا ہے۔ آج پوچھو میرے انہاں بھائیوں کولوں جنہاں نے اپنی بوڑھی ماں دی قبر تے مٹیاں پائیاں نے، میاں صاحب کہندے نے دکھیے دی گل اے دکھیا جانے، سکھیے نو کی خبراں، اے ماں پیو جناں دے اے موت نے مارے، او تک تک روندے قبراں۔ اس مجمع میں بہت سارے ایسے حضرات ہیں جو تاریخ پڑھ چکے ہیں، علماء کرام بہت سارے ہیں جو میری بات کی تائید کریں گے۔ اور میں توانوں مغلاں دے ایک بادشاہ دی داستان سناواں جدا نام نامی اس میں گرامی اورنگزیب عالمگیر، اے عالمہ دمی امام، عاشقاں دمی امام۔ میں قربان جاواں انہیں اپنی نگرانی دے اندر ایک شورائے آفاق فتاوہ مرتب کروایا جڑا اج بھی ساڈیاں لائبریریاں دے اندر موجود ہے، اور علماء کرام ادھے تو رہنمائی لے رہے ہیں، ہدایت لیندے رہن گے۔ آپ جس محل میں رہتے تھے 350 کمرے سن اس محل دے، اے 4 ملکاں دا حکمران، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش اور برما۔ آخری کمرے دے اندر بڈھی جئی ماں ہے، اتھے ہی نوکر چاکر کھانا پینا پہنچاندے۔ مینوں نہیں پتا اس وقت واش روم دا کہ انتظام سی، خیر بادشاہ جانے اوی ماں دے ہاتھ جمے، آنے اوی ماں دے ہاتھ جمے۔ بادشاہ کسے دورے تے جان لگے تے تامی سلام کر کے جائے، آوے تے تامی سلام کرے۔ ایک وقت آیا اے صدا بادشاہیاں میرے رب سونے نیاں، ماں دا جنازہ اٹھیا، بادشاہ دیاں ٹاما نکل گئیاں، بادشاہ نے جنازے دی 4 پائی اٹھانے ہمیں چیخاں ماریاں۔ قبرستان دے اندر پہنچنے ہمیں بادشاہ نے ماں نو قبر دے اندر رونے اتارے آؤ۔ درباریاں نے آکھیا چلو کوئی گل نہیں، ماں جیسی 2-4 دنوں بعد چپ کر جائے گا، لیکن تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں 6 مہینے بعد بھی بادشاہ کے آنسو خشک نہ ہوئے۔ کسی درباری نے کہا بادشاہ لوگوں کی بھی تو مر جاتی ہیں، تیری اکلوتی مری ہے، ہونتے چپ کر جا، 6 مہینے لگ گئے نہیں، میں ہاتھ پیا جوڑنا، میری جھولی خیرات میرٹ دی سفارش دی لیننا آیا۔ بادشاہ کہندا خبردار ہونا کہ یہاں نہ کی ماں جیوں دی سی، اے محل مینوں محل نظر آندا سی، ماں دے جان تو بعد محل نہیں نظر آ رہا، قبرستان نظر آ رہا ہے۔ عظمتاں کی
سناوا ماں دیاں تار دیندیاں نے دعوا جو نہیں بولے گا میں مشکوک سمجھوں گا تار دیندیاں نے دعوا ماں دیاں عظمتاں کی سناوا ماں دیاں تار دیندیاں نے دعوا ماں دیاں سیاں نال ہائے 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 اے سیاں نال میں کھیڈن گئیاں تے ٹوٹ گئیاں میریاں ونگاں او ماں دی تے ہور چڑھانی اے باپ کولوں کیویں منگا او ماں دی تے ہور چڑھانی اے باپ کولوں کیویں منگا میرے گرامی قدر احباب حضرت موسیٰ کلیم دے نا تو کیڑا بندہ جڑا نہ واقف ہوئے ایک دن اللہ نو عرض کر دینے مولا میں نو وہ بندہ ملا جڑا جنت وچ میرا سنگی بنے گا آواز آئی سونیا ملنا چاہنا ہے تے چلا جا فلاں کسائی مارکیٹ دے اندر سامنے مڈی ہے ہاتھ وچ ٹکی جاندا ہے تے دتی جاندا ہے اپنا سنگی ملنا چاہنا ہے جنت دے اندر جا فلاں کسائی مارکیٹ وچ اتھے ہاتھ وچ ٹوکا ہے سامنے مڈی ہے ٹکی جاندا ہے تے دتی جاندا ہے آپ ٹر پے رستے تے پہ سوچن بھئی اللہ نہ نبیاں کسے حافظ قاری نال جوڑ پوے یار کسے شہید غازی نال پوے یار کو مفتی عالم بھی سمجھ آندا سی کسائی نال کیویں پے گئے سائیاں دا آرڈر جیسی ٹر پے اگے گئے بھیس بدلیا ہویا او سامنے بیٹھا ہے ہاتھ وچ ٹوکا سامنے مڈی گوشت ٹک ٹک کے دتی جاندا ہے لوکاں نوں دتی جاندا ہے تے گلے چ پیسے پائی جاندا ہے آپ سارا دن ادا منظر ویکھ دے رہے اور کوئی ایسا کم نظر نہ آیا جدی وجہ تو سمجھ آویں کہ انہوں اللہ نے میرا ساتھی بنایا ہے اور انہیں پٹھ دا گوشت علیحدہ رکھ کے باقی سارا مال ویچ دیتا اور انہوں تھیلے چ پا کے دروازہ بند کر کے جان لگا آپ نے فرمایا بھائی جان میں تیرے نال آ سکنا سنگ کر سکنا اس آکھیا موسٹ ویلکم جناب اگے اگے اللہ دا نبی مگر کسائی ادھی پرانی کلی آ گئی اندر داخل ہویا آپ بھی اجازت لے گئے اندر آ گئے اپنا تعارف نہیں کروایا انہیں سب تو پہلے جا کے گوشت ٹکیا انہوں جناب ہنڈیا چھپایا ہنڈیا دے تھلے لکڑیاں بالیاں آٹا پیا گننے نرم کر کے ادیاں روٹیاں بنائیاں ایک چھوٹا جیا باؤل سالن دے لے کے 2-4 روٹیاں نال رکھیاں اپنی پرانی کلی دے اندر جان لگا آپ نے فرمایا بھائی جان میں اندر بھی آنا چاہنا اجازتوں میں آدھا جناب آ سکتے ہو آپ فرماندے نے میں اندر گیا ایک بڈی جئی خاتون جدے چہرے تے جھریاں اور ادے منہ دے اندر دند کوئی نہیں اور بڑھاپے دی وجہ تو ادا چہرہ پہچانیا نہیں جاندا اس نے سب تو پہلے اپنے بازو دا سہارا دے کے انہوں اٹھایا سرانہ پیچھے رکھ کے انہوں بٹھایا ادا منہ صاف کیتا لقمے توڑ کے بسم اللہ پڑھ کے منہ پانا شروع کر دیتے اور جدوں بڈی کھا پی کے تے رج گئی انہیں اشارہ کیتا انہیں رومال نال منہ صاف کر کے دوبارہ بازو دے سارے نال سرانے تے لٹایا آپ نے سارا منظر اکھاں نال ویکھیا آپ نے فرمایا جنے اے دس اے بڈی کون ہے جدے منہ صاف کرتا رہے ہیں جدے وستی آٹا گندا رہے ہیں ہاتھ نال لقمے توڑ کے کھلا رہے ہیں انہیں آکھیا سونے آؤ اے میری ماں ہے جدے سینے تو اللہ نے مینوں خوراک عطا کیتی سی
آپ نے فرمایا یہ تے گل سمجھ آ گئی، لیکن کھانا کھان تو بعد اس بڈھی نے چہرہ آسمان والا اٹھایا ہے اور منہوں کچھ بولی ہے، بظاہر مینوں سمجھ نہیں آئی، میں تے سمجھدا واں اللہ دے نبی سن، اللہ دی عطا نال سب کچھ سمجھ رہے سن، لیکن امت دی ہدایت واسطے آپ نے پوچھیا، فرمایا انہیں منہوں کے بولے آئے؟ آدھا سونیا جدوں بھی روٹی کھا لوے مینوں دعا دیندی ہے، فرمایا یہی پوچھنا چاہنا انہیں کیڑی دعا دیتی ہے؟ آدھا سونیا جدوں بھی روٹی کھا لویں تے مینوں کہندی ہے مولا میں اپنے پتر تے راضی ہوں، تم ہی راضی ہو جاؤ اور جنت وچ انہوں موسیٰ کلیم دا سنگی بنا دے۔ آپ نے اے نہیں دسیا میں کلیم اللہ تیرے سامنے آ، فرمایا تیرا کے خیال ہے؟ اور ٹھا ٹھا کر کے ہس کے کہندا ہے میں کتھے تے کلیم کتھے، میں قوم دا قصائی او اللہ دا نبی کتھے مہر علی، کتھے تیری زنا گستاخ کھیاں کتھے جا اڑیاں۔ آپ نے اپنا تعارف کروایا، فرمایا مبارک ہووی ماں دی دعا دا صدقہ اللہ نبی نال جوڑ پا دتائی پا دتائی پا۔ کوئی بندہ خاموش نہ رہے، سارے محبت دے نال بولو تار دیندیاں نے دعا ماں دیاں عظمتاں کی سناواں ماں دیاں تار دیندیاں نے دعا ماں دیاں تار دیندیاں نے دعا۔ یقین کر لے ماں دے جان تو بعد سکیاں بھابیاں دیاں اکھاں بھی بدل جاندیاں نہیں تے آدیاں نہیں ہن ویلے نال کر آویا کر، ہن 2 بجے اٹھ کے پراوا پیڑے نہیں بننے۔ سکے بھائی کہندے نے او ویرا جڑا بابا 2 بجے اٹھ کے کنڈے لاندا سی او جا کے نظر آباد دے قبرستان وچ سو گیا ای، ہن ویلے نال آویا کر۔ اے ماں باپ ہوندے نے جڑے بچے دی اڑیک وچ رہندے نے۔ علامہ اقبال لندن پڑھن گئے، اقبال نو پتہ چلیا تار ملی، اقبال تیری ماں چلی گئی ہے، علامہ دیاں چیخاں نکلیاں۔ علامہ اقبال نے چند بے ساختہ جملے ماں دی شان دے بولے، میری امید ہے تسی سارے بھائی انہاں جملیاں نو سن کے تے سبحان اللہ کہو گے۔ اقبال کہندا اب وطن میں کس کو ہوگا آہا میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار، عمر بھر تو ہماری خدمتیں کرتی رہی اور میں خدمت کے قابل ہوا تو چل بسی۔ اقبال دی چیخ نکلی، اقبال کہندا خاک مرقد پہ تیری لے کے اب یہ فریاد آؤں گا، دعائے نیم شب میں اب میں کس کو یاد آؤں گا۔ کبھی دودھ میٹھا پلاتی تھی مجھ کو، کبھی لوریاں بھی سناتی تھی مجھ کو، یہ کہہ کر کہ تو تھک گیا میرے بیٹے گلے سے لگاتی ہے ماں، سبھی دکھ اٹھاتی ہے ماں۔ کہنے لگا وارسی صاحب تہاڈا سنیا دا عقیدہ ایویں جویں پتیاں تے تریڑ ہے، ہوا آوے تے تریڑا شریڑا نظر کو نہیں آنیاں تے تہاڈا بھی ایویں آر نہیں ہے۔ میں آکھیا تینوں کیڑا تریڑ لگی ہے؟ آنا ہے او جڑا پاک پتن گچھیک دروازے تھلو لنگنے ہو تے آنے ہو جی جنتی دروازہ فرید گنجے شکر لایا ہے تے واپس اچھی آنے ہو جنتی ہو گیا۔ جنت ایڈی سستی ہے وارسی صاحب جڑی پاک پتن آئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأوا۔ اے پاک پتن کدوں دی آئی ہے؟ اے پاک پتن کدوں دی آئی ہے؟ او میں آکھیا حضرت صاحب تھوڑا بریک تے پیر رکھ، لگدا ہے تیرے پیڈل فیل ہو گئے، تو تے بابے فرید دی گل کر رہے ہیں، ولیاں دیاں شاناں تے بڑیاں اونچیاں۔ اے جنت تے اللہ نے ہر بچے نو ماں دے قدماں تلے گھر دے اندر عطا فرما دتی۔
دیاں شاناں تے بڑیاں اونچیاں اے جنت اللہ نے ہر بچے نو ماں دے قدماں تلے عطا فرمائی ہے نعت خان بھی کہندا ہے ماں دے قدماں تلے جنت مولوی صاحب بھی کہندے نے ماں دے قدماں تلے جنت ہر بندہ کہندا ہے ماں دے قدماں تلے جنت جملے میرے تے محنت ہوئی آ میرا جملہ سٹی نہیں خدا دا نائی اللہ تو انو آباد رکھے میری تقریر زیادی لنگ گئی ہیں تھوڑی رہ گئی ہے اے ماں کے قدموں تلے اولاد کی جنت ہے میں پوچھنا چاہنا ماں دے قدموں تلے کدی جنت ہے بچیاں دی جنت اس بی بی دی اپنی جنت کتھے ہوئے نہیں توانو میرا خیال ہے گل پلے نہیں بھئی میں کہا ماں دے قدمہ تلے اولاد دی جنت ہے اس بی بی دی اپنی جنت کتھے ہوئے مجمع بولے تمی جملہ بڑھائے نہ بولے تمی جملہ بڑھائے ماں دے قدمہ تلے اولاد دی جنت ہے اس بی بی دی اپنی جنت بیوی ہون دی حیثیت نال خامد دی تابعداری دے اندر ہے سرکار فرما دے رہے خامد خدا رسول پیچھے چلتا جائے بیوی خامد پیچھے چل دی جائے جتنے قدم اٹھان دی جائے گی جنت دے نیڑے لگ دی جائے گی رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد جس پہ باپ راضی اس پہ خدا راضی جس پہ باپ ناراض اس پہ خدا ناراض سرکار دا زمانہ ہے مدینہ شہر ہے اتے تھلے دو مکان نے اے جو میں ایک گراؤنڈ فلور ایک فرسٹ فلور تے میاں بیوی رہندن اور گراؤنڈ فلور تے اس بیوی دا بڑھا باپ اپنی ماں نال اپنی بیوی نال مقیم ہے خامن تاجر ہے سرکار دا زمانہ ہے آپ حضرات جتنی توجہ کرو گے اتنا تو انہوں لطف محسوس ہوئے گا میری تقریر 85% ختم 15% دے اندر میرا ساتھ دینا ہے خامن تاجر ہے تھلے سستے سسر قیام فرمانے اور بیوی نو خامن جانیا کیا میں جا رہا تجارت وستی پتہ نہیں 2 سالاں بعد مڑا 4 سالاں بعد مڑا تے تو اتے ہی رہنا ہے کھانا پینا سب کچھ اتے ہی ملے گا تھلے نہیں آنا ایک گل کر کے خامد چلا گیا علماء کرام نے لکھیا ہے بد نصیبی نال اس خاتون دا بڑھا باپ جڑا گراؤنڈ فلور تے مقیم سی وہ بیمار ہو گیا دور دراز تو لوگ باپ نو پوچھنا ہے بچی بے چین ہو گئی کہ میں جا کے باپ دی تیمارداری کراؤں لیکن سیڑھیاں تو لینے انہوں خامن دا حکم یاد آ گیا جانیا میں نو منع کر کے گیا ہے اتے ہی رہنا تھلے نہیں آنا انہیں اللہ دے نبی دی بارگاہ دے اندر ایک بندہ بھیجیا سرکار میں نو مسئلہ دسو باپ میرا بیمار ہو گیا ہے دور دراز تو لوگ تیمارداری وستی آ رہے ہیں بیٹی ہون دی حیثیت نال میں اپنے ابا جان نو پوچھنا کرنا چاہنی ہوں تھلے لما نہ لما خامد میں نو منع کر کے گیا ہے مہربانی تواڈی بولو تے دعا دیاں گا آپ نے فرمایا میری بیٹی نو جا کے میرا سلام دیو اور انہوں آکھو بہتر دے یہ اتے ہی روے خامن دی گل مننے باپ دی تیمارداری وستی تھلے نہ آوے عرشہ تے خدا راضی ہوئے گا فرشہ تے مصطفیٰ راضی ہوئے گا کوئی ساڑی تھی پہن ہوئے آرنا تے آکھے آر جی ایک کیڑا مسئلہ آ گیا میرا سکا پیو بیمار ہے تے سرکار منع پہ کر دیں اور رک گئی اللہ دے نبی دے حکم دی تعمیل کی تھی میں دے حوصلے تے قربان جاواں باپ بڑا ڈاڈا بیمار ہو گیا ڈاکٹر آکھیا اے بڑھا چند دنوں دا مہمان ہے اے نہیں بچدا دور دراز تو لوگ آئے بچی بھی بے چین ہو گئی اے تیاں جڑیاں ہوندیاں نہ تیاں یہ اپنے باپ نال بڑا پیار کر دیا نہیں یقین کر لے آج لوگ بیٹوں کے لیے دعائیں منگواتے ہیں مولوی صاحب دعا کرو اللہ میں نو پتر عطا کرے 4 میریاں تیاں اللہ میں نو اولاد نرینہ عطا کرے پیر صاحب دعا کرو اللہ میں نو بیٹا عطا کرے میرا کدے کرے دل کردہ ہے میں مائک لے لواں مدنی ساؤنڈ آلیاں کول تے چوک وچ کھلو کے چیخاں ماراں میں آکھا پتراں دیاں دعاواں کرانا لیا کدے خدا تینو توفیق دے وے تے بیٹی واسطے بھی دعا کرا لویا کر تیرے مرن دی دیر تیرے بیٹے تیری جائیداد دے وارث بنن گے تیریاں بیٹیاں تیری قبر دی وارث بن جان گیاں اے بیٹیاں اتنیاں ماڑیاں ہوندیاں اللہ اپنے نبی نو 4 نا عطا فرماندا سیدہ زینب ام کلثوم رقیہ تے چوتھی بچی دا نا تے بچیاں نو بھی یاد ہے
طیبہ طاہرہ زاہدہ راکعہ ساجدہ حضرت فاطمہ الزہرا میں چاہنا عباسی صاحب دی والدہ دے ختم تو جڑی ڈائری مدینہ پاک جا رہی ہے زہرا پاک دی قبر تے جا کے حاضری دے وے میرا تو اڈا سب دا نہ جائے ایک جملہ میرے نال مل کے بولو سارے حضرات کے ملکائے کونین فاطمہ نبی دے دل دا چین فاطمہ جیو ملکائے کونین فاطمہ نبی دے دل دا چین فاطمہ ملکائے کونین فاطمہ نبی دے دل دا چین فاطمہ ملکائے کونین فاطمہ بولو 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 یار بخیل نہ بنو یار اے سیدہ زہرا دی علماء نے لکھا جب بھی حضور سے کوئی بات منوانی ہوتی تو صحابہ زہرا کو اپنا سفارشی بناتے آج ہم بھی دعا کے لیے آئے ہیں زہرا کو اپنا سفارشی بنا کے کہہ رہے ہیں مولا عباسی صاحب دی اماں جی نو معاف فرما دو ملکائے کونین نبی دے دل دا چین فاطمہ تیرے آنتے تیری قسم تیرے آنتے تیری قسم مصطفیٰ نہ بین فاطمہ مصطفیٰ نہ بین فاطمہ سلامتی ہو مصطفیٰ نہ بین اتنا بڑا مجمع چند بندیاں دی آواز آ رہی ہے مصطفیٰ نہ بین فاطمہ ملکائے کونین فاطمہ حسن تیرا پہلا لاڈلا حسن تیرا پہلا لاڈلا دوجائے حسین فاطمہ سلامت رہو دوجائے حسین فاطمہ دوجائے حسین فاطمہ دوجائے حسین فاطمہ دوجائے حسین فاطمہ ایک جملہ امام علی مقام مستی لہو میں ڈوب کے سجدے میں جا رہے ہیں حسین نماز تیرا مقدر جگا رہے ہیں حسین لہو میں ڈوب کے یزید تخت پہ بیٹھا ہے پھر بھی کانپتا ہے سن لیا ہے کہ نیزے پہ آ رہے ہیں حسین نظرانہ بھی پیا دینا تے نعرے بھی پیا مارنا تے میں بھی پھر پھولن والا تے نہیں آنا ایک گل صرف اس پائی واسطے شکریہ ایڈیاں ایڈیاں گردناں نے تے اتنے رت رت رومال لے نے تے آخنے کہ جو یزید ہے مولوی صاحب ایک روایت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے یہ بھی جنت میں جائے گا میں کہا سبحان اللہ ہوں یزید نو بھی جنت میں ٹھوک اور میں کیا بیڑیا یزید نظر آندا ہی تے حسین کیوں نہیں نظر آندا چلو تسی نہ بولو مینوں پتہ تساں کو نہیں بولنا مینوں پتہ تساں کو نہیں بولنا گھر والیاں نال شاید تساں قسماں چاہیاں بھی مولوی صاحب تقریر جتنی کرن اساں نہیں بولنا تے قسم نہ پڑھو میرے کول کفارہ کوئی نہیں تسی خاموش رہو اگر قسم شزم کوئی نہیں تے سبحان اللہ کہہ دیو او میں کہ پہ آنا یار گل پوچھو میری میں کیا یزید تجھے نظر آتا ہے حسین کیوں نہیں نظر آتا یزید نال یاری تو لگانا چاہتا ہے اور باندرہ نال یاریاں اور باندروں کے ساتھ یاریاں لگانا چاہتا ہے باندرہ نال کیڑیاں یاریاں ہونیاں نہیں اور یاری بھی لاؤ نا تے تھوڑی دھیان نال لانی چاہیے
یاری بھی لاؤ نا تے تھوڑی سمجھداری نہ لانی چاہیے. مثنوی رومی میں نا مولانا روم نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے. آپ فرماتے ہیں ایک مینڈک اور چوہے کی دوستی ہو گئی تے مینڈک نے چوہے نو آکھیا بھئی یاری تے لگ گئی ہے تے میں ہونی ہاں کھوہ تے تو ہونا ہے اپر کھڈے تے جدوں ملن تے دل کیتا تے کیویں ملاں گے؟ اے پانی نہیں مخلوق ہے حضرت صاحب تے کدے کرے باہر آنی ہے تے زیادہ تر پانی چ رہنی ہے. اس آکھیا بھی تو اپر ہونا ہے تے میں وچ ہونی ہاں کھوہ تے یاری تے لگ گئی ہے تے ہن ملاں گی کیویں؟ چوہے نے ایک سجیشن اور تجویز دیتی. اس آکھیا اس طرح کرنے ہاں دھاگا لایا تے باہ میرے پیرا وچ بھی تے اپنے پیرا چ بھی باہ بن میں دینا گنڈ میں بڑی سونی لا لینا گنڈ میں لا لینا تے تو دھاگا لایا تے دھاگا ہوے تھوڑا بڑا تے تو دھاگا بن کے تے پھر ٹر جائیں کھوہ تے میں اپنی کھڑ وچ چلا جا سا تے جدوں کرے ملاقات تے دل کیتا تے تیرا دل کیتا تے تو چھکی تے مینوں پتہ چل جائے گا بھئی مینڈک بی بی میرے نال ملنا چاہندی ہے تے جدوں میرا دل کیتا تے میں چھکاں گا تے تینوں بھی پتہ چل جائے گا. مولانا روم فرماندے نے او ایک دوے نو تاگا چھک کے نا تے بلا لمن اے انہاں دی مس کال ہونی سی. اے تے مڑی آ گئی ہوئے میرے خیال اے بھی ناراض ہی میرے نال او اینو بچائی ہوئے اے انہاں نے کی ہونی سی او بولو نا یار تانوں کو نہیں پتہ مس کال آنا اے پیکج ختم ہو جانا تے کی دینے ہو مس کال دینے ہونا آنے یار میرے کو بیلنس نہیں تھا اس لیے میں نے مس کال کیا تاکہ تجھے پتہ چل جائے. اے انہاں نے مس کالاں ہونیاں سن. مولانا روم فرماندے نے ایک دن پہ مس کالاں دیندا سی چوہا ادھر ایک دن مس کالاں پہ دیندا سی چوہا اتوں بیٹھیا سی ایک چیل ال انہیں تکیا تے جا کے این چٹ ماریا تے چوہے نے انہیں دبوچ لیا پنجیاں وچ تے دبوچ کے نہ اڑیا تے مینڈک نال لمک گئی. او پیڑی بدی جیسی نال لمک گئی. مولانا روم فرمانے نے کسے بندے نے میں کیا انہیں آکھیا اے چیل چیل چوہے دا تے شکار اساں کئی بار کردیاں تکیے اے مینڈک بی بی نال کے پئی کردیاں. مولانا خالد ہزاروی صاحب جیسا کوئی بندہ جواب دین والا انہیں آکھیا اج بھی نہیں شکار چوہے دا کیتا ہے اے مینڈک بیچاری یاری چ ماری گئی ہے اے دوستی چ ماری گئی ہے. میں ایران والے انو آکھیا تسی سعودیہ تے کیوں حملہ کر رہے ہو دبئی قطر تے بحرین تے کویت نو کیوں مشق ستم بنا رہے ہو تے مینوں تہران چو آواز آئی وارسی صاحب مارنا تے انہاں نو نہیں سی مارنا تے اساں یہودیاں عیسائیاں نو سی اے بیچارے عربی سارے یاری چ مارے گئے نے. میاں صاحب کہندے نے صحبت چنگیاں لوکاں دی ایویں جویں وانگ دکان عطا او سودا پاویں نامی لئی تے ہلے آن ہزار انہاں نے یہودیاں عیسائیاں نو اپنا دوست بنایا انہاں مسلماناں نو اپنا دوست نہیں بنایا. اللہ فرماندا ہے ایبتغون عندهم العزہ فللہ العزۃ جمیعا. آپ نے یہودیوں عیسائیوں کو اس لیے اپنا دوست بنایا ہے یہ ہمیں عزت دلائیں گے. نہیں عزت یا خدا دے سکتا ہے یا مصطفیٰ دے سکتا ہے. اللہ فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اے ایمان والو یہودیوں نصرانیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ. میں کہ یزید نال یاریاں لان والے آؤ اے باندرا نال کیڑیاں یاریاں اساں سنیاں دا کل بھی عقیدہ آج بھی عقیدہ ہم کل بھی حسینی آج بھی حسینی اور کہہ رہے ہیں یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے یہ دل بھی بیوی دیاں اداواں نے نہیں بخشوانا ماں باپ دیاں دعاواں نے بخشوانا. تینوں بیوی دیاں اداواں نے نہیں بخشوانا ماں باپ دیاں اداواں نے بخشوانا ہے. ساری زندگی ماں باپ نو ٹائم نہیں دتا ماں کال کردی سی کٹدا سی ہن قبر تے جا کے آدا اماں تیرا پتر آیا بولنا
ابا تیرا پتر آیا بول اور میں کہیا ظالما زندگی دے اندر تے انہاں نوں ٹائم نہیں سے دینا ہن قبر وچ جا کے تیرے نال گلاں کرن ایک منڈی بھاول دین دے بہت بڑے عالم دین گزرے نے انہاں دا ایک فقرہ نقل کر کے میں اجازت چاہنا آپ فرماندے نے ساری زندگی ماں باپ دا خیال نہیں رکھیا تے ماں باپ دنیا تو چلے گئے نے تے انہیں مسجد دیاں صفاں نوں فروٹاں نال بھر چھوڑیا ہے ماں باپ دی روح مسجد دے اندر آندی ہے آ کے آدھی ہے شابا پترا شابا او شابا بچیا شابا اے جتنی فروٹ رکھے نہیں اگر انہاں وچوں ایک سیب دی ڈلی کٹ کے زندگی چ مینوں کھلا دے یار تے انہاں نالوں چوکھیاں دعاواں تیرے واسطے میں کر دیوار اے کیتی جیوندیاں قدر نہ ماں پیو دی مویاں ڈھونگ رچان دا کی فائدہ ساہنیاں بھکنا پیاس پچھیا مویاں دے گا چڑھان دا کی فائدہ تے سا کول بٹھا کے دکھڑا سنیا نہیں مویاں رون کرلان دا کی فائدہ ازہر جناتے ماں پیو نہ گئے راضی انہاں نوں مکے جان دا کی فائدہ اللہ یار حوالے ربی دے تے مل لے جاندی واری اس ملنے نوں یاد کریں سے تے روسیں عمران ساری ایک جملہ اپنے عباسی برادران بھائیوں کے لیے کہ دن چڑھیا تے دیگر پہ گئی پنچھی گرانوں آئے او نہیں آئے پھر محمد جڑے ہتھی چا دفنا وسنے رہو تے ہسنے رہو آباد رہو تے شاد رہو اللہ کسے لوڑ نہیں تھوڑ نہ دے جنہاں نے والدہ دی ایسی خوش نصیب بچے اللہ سب نو عطا کر کراچی چ رہ کے ایڈی خوبصورت مسجد تے ہن مٹھا مٹھا جتیاں باہر لے جاؤ جتیاں ہن تھوڑا تھوڑا نا دنوں تو بعد باہر لے جاؤ اے اللہ نہ کرے اس دے کچھ آداب بھی نہیں چلو نہیں بھی بنیا ایتھے جماعت ہو رہی ہے با جماعت اجے شروع نہیں ہوئی چلو بہرحال تھوڑا تھوڑا جتیاں نو نا باہر دا رستہ دکھاؤ بھئی اے اللہ نہ کرے تے میں بڑا پریشان ہو گیا میں کیا اے نظر آباد علی بکری مسجد وچ آ گیا تے بہرحال خالد ہزاروی صاحب میرے بھائی میرے انتہائی کرم فرما دوستن اور میں انہاں نال دلی طور تے پیار کرنا اس علاقے دا فخرن اور آل سنت و جماعت دی شانن اس علاقے میں بڑا مجاہدہ ہے بڑا ان کا کام ہے ان کے ساتھ تعاون کریں ان کے ساتھ معاونت کریں یہ انشاءاللہ آپ کا وقت ضائع نہیں ہونے دیں گے آپ کا پیسہ ضائع نہیں ہونے دیں گے درخت لگانے والے چلے جاتے ہیں تے انہاں دی چھاں تلے بہن والے درخت لان والے نو دعاواں دیندے رہندے نے اے جڑے بوٹے لا رہے ہیں نا انشاءاللہ اے پورے علاقے دی چھاں بنن گے تانوں انشاءاللہ ٹھنڈا سایہ ملے گا تواڈے بچے قرآن دے حافظ قاری بنان گے اپنا بچہ جدوں بولن تے آئے انہوں اے نہیں آکھنا پڑھ الف انار تے بے بکری سی کیٹ تے ڈی ڈاگ یہ ان بچوں کے لیے فقرہ کہہ رہا ہوں یہ جو میرے سامنے بیٹھے ہیں کسی ادارے کے طالب علم ہیں میں نے بھی کسی وقت میں انہی چٹائیوں پہ بیٹھ کے پڑھا ہے اور تواڈے قریب بھوئی گاڑ جتھے کون نہیں جاندا تاجدار گولڑا پیر مہر علی پڑھتے رہے ہیں میرے استاذ قبلہ عالم شیخ الحدیث پیر سید حسین الدین شاہ صاحب بھی بھوئی گاڑ میں پڑھتے رہے ہیں اور بڑے بڑے علماء اور مشائخ کی یہ جائے تعلیم رہی ہے ایک فکر عرض کرتا ہوں بچہ بولنے پہ آئے تو اسے یہ نہیں کہنا الف انار بے بکری سی کیٹ ڈی ڈاگ پڑھ نہ بچہ بولن پہ آئے انہوں آخنا ہے پڑھ الف اللہ با بسم اللہ میم محمد فا فاطمہ عین علی کاف قرآن تاکہ بچے کو پتہ چل جائے میں کسی یزیدی اور
یہودی کے گھر نہیں آیا، میں حسین کے نوکر کے گھر آیا ہوں۔ اپنے بچوں کو اچھا جو ہے سبق دیں، اچھی تعلیم دیں۔ دو چار اشعار صرف میں اپنے رفیق سفر سے عرض کروں گا، مجھے پتا ہے وقت کافی سارا ہو چکا ہے، صرف 2 منٹ کا میں آپ کا طلبگار ہوں۔ آپ نے 2 منٹ چند اشعار سننے ہیں، اور اشعار وہ ہیں جو امیر المجاہدین بابا جی خادم حسین رضوی صاحب کبھی کبھار موج میں آتے تھے تو پڑھتے تھے۔ اس عاشق رسول کی روح پر فتوح کو ایصال ثواب کے لیے میں اپنے رفیق سفر محمد سفیر خان سے عرض کروں گا، نظم نہیں نثر کی صورت میں جلدی جلدی 2 اشعار، یہ تاکہ لنگر کی چیزیں بھی آ جائیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ اجتماعی دعا بھی کریں گے، اور جماعت بھی انشاءاللہ باجماعت مسجد میں ادا کی جائے گی۔ تمام حضرات سے میری گزارش ہے، محبت سے اور ذوق سے ان کے چند اشعار سنیں، اور ان کی حوصلہ افزائی بھی کرنی ہے۔ آپ کے مہمان ہیں، ایک نعرہ لاؤ 3 باری جواب، میں نعرہ لانا 3 باری جواب دینا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم نبوت ناموس رسالت چند اشعار پیش کرنا، امید کرنا ذوق نہ سن سو۔ رتبہ بشر دا دو چند کر دیتا ہے، رتبہ بشر دا دو چند کر دیتا ہے، نور نو بشر وچ پیون کر دیتا ہے، سدرانو زیر کمن کر دیتا ہے، رتبہ اتنا بلند کر دیتا ہے۔ حضور نشان نہ بہت بڑا جملہ، ملائکہ نو پل پل پابند کر دیتا ہے، ملائکہ نو پل پل پابند کر دیتا ہے، پوا کے تینوں تاج نبوت، نبوت کا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ زندہ باد زندہ باد۔ چنگا کم کر کے ویکھی جتی بازی ہر کے ویکھی، دنیا پچھے ہر کوئی مردا ہے، نبی دے ناتے مر کے ویکھی، دل تے ہاتھ رکھ کے سچ سچ دس مسلمان دا مطلب کیا، جے عشق نبی نے سینے وچ وطراز ایمان دا مطلب کیا، پھر ہندوستان ہی ٹھیک ہاسے اتنے نقصان دا مطلب کیا، جت پاک نبی دی عزت نہیں اس پاکستان دا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ماشاءاللہ، آپ ٹھیک ہیں جناب؟ ماشاءاللہ۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی عظمت و شان تے چند اشعار۔ افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ حضرت صاحب نے فرمایا بھی بابا بلے شاہ دا کلام آپ نے پڑھنا ہے، اور ماں کی شان میں وہ میری نظر سے تو نہیں گزرا، لیکن بابا جی بلے شاہ کے نا بڑے خوبصورت کلام ہیں۔ میں جو مہمان اب تشریف لائے ہیں میرے بڑے قابل قدر ہیں، معزز ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا آنا بھی قبول فرمائے، بڑی محبت سے انہوں نے میزبانوں کو نوازا ہے، اللہ ان کے والدین کے حال پہ بھی رحم فرمائے۔ میں بابا بلے شاہ کے چند اشعار سناتا ہوں، بڑے اصلاحی اشعار ہیں اور تربیتی اشعار ہیں۔ بابا بلے شاہ فرماندے نے، حج بھی کیتی جاندے ہو لہو بھی پیتی جاندے ہو، حج بھی کیتی جاندے ہو لہو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیماں دا تے بھیج مسیتی جاندے ہو، اے نفس تے چھری پھیر دے نہیں تے بکرے کیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، فرض بھلائی بیٹھے ہو تے نفلاں نیتی جاندے ہو، او دسو تے سی بلے شاہ نو اے کی کچھ کیتی جاندے ہو۔ اے جڑا پراؤڈ ہے نا، پراؤڈ اور تکبر، میں کردہ بیچارہ بکرا چھری تھلے آ جاندہ ہے۔ بابا بلے شاہ نے نا میں اور پراؤڈ اور تکبر کی مذمت میں فکرہ کہا ہے۔ آپ فرماندے نے پھلاں دا تو عطر بنا، عطراں دے پھر کڑ دریا،
دریا وچ پھر رج کے نہا. پھر سنو جملہ شاید تو سمجھ نہیں آیا. پھلاں دا تو عطر بنا عطراں دے پھر کٹ دریا. دریا وچ پھر رج کے نہا مچھلیاں وانگوں تاریاں لا. پھر بھی تیری بو نہیں مکنی پہلے اپنی میں مکا میں مکا میں مکا. پہلے اپنی میں مکا مٹا دے اپنی ہستی کو. اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے. اے سکیاں درختاں کدے ہرا نہیں ہونا. انہاں ہریاں بھی سک جانا. مویاں بندیاں کدے مڑ نہیں آنا. اساں زندیاں بھی مر جانا. پڑھیے لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ. بنا باپ نہ ملدیاں راوان اے ویر ویران دیاں باوان. پر ماواں آخری ماواں نے. پڑھیے اے دنیا مسافر خانہ ہے. واری واری سب نے جانا ہے. کسی پکا ڈیرا لانا ہے. پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک شعر صلاۃ و سلام کا تمام حضرات بیٹھے بیٹھے ہی ہاتھ باندھ لیں. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں. جس کو پا کر حلیمہ غنی ہو گئی. آمنہ تیری دولت پہ لاکھ. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھ. یا الہی صدقہ آل رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول. ماشاءاللہ آج کی یہ محفل پاک بسلسلہ چہلم والدہ مرحومہ ڈاکٹر عبد المنان عباسی، حاجی ریاست عباسی، لقمان عباسی اور حاجی آصف عباسی. میں یہ پروگرام اختتام کو پہنچا. اس موقع پر